اگر ہم غور کریں جو فوائد صحت اور دیگر معاملات کے تعلق سے جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کی جو ہدایات ہیں اس کو قرآن نے پہلے بتا دیا ہے. یہ جو باتیں سائنس سے ملتی ہیں اس میں قرآن کی رہنمائی موجود ہوتی ہے. تعلیمات اسلامی اور جدید نظریات کے ملتے ہوئے سوالات کو لے کر آ رہی ہیں سدرا مشفق مہا گروپ. پلیز کم سدرا مشفق وتھ گروپ. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Sidra Mushfiq from class 7th and my classmates Kashish Tahreem, Marwa Akhlaq and Salma Salman. قرآن حکیم نے آج سے 1500 برس پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم عن قریب انفس و آفاق میں منکرین کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حق ہے. دور جدید کی تمام سائنسی دریافتیں اس دعوے کا اعتراف کرتی جا رہی ہیں. قرآن اور سائنس میں تھیوری اور فیکٹ کا فرق ہے. قرآن سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن اور سائنس سے جڑے سوالوں کو لے کر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. ہم ان پر بات کرنے والے ہیں. اچھا دیکھیے، میں نے غور کیا ہے کہ جو لوگ اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں وہ بذات خود اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے ملنے جلنے والوں کی ملاقات کے مختصر پل کو بھی خوشگوار بناتے ہیں. ساتھ ہی ماہر نفسیات اسے کہتے ہیں کہ معاف کر دینے سے خوشیاں ملتی ہے اور الگ ہو جانے، انتقامی جذبات کے اظہار کرنے سے اینگزائٹی اور ڈپریشن جنم لیتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم نے سورۃ تغابن میں یہ اس کا مرض کا علاج بتا دیا ہے کہ تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں پانی مت پیا کرو، ٹھہر ٹھہر کر 2-3 سانس میں پیا کرو. بسم اللہ پڑھ کر پیو اور فارغ ہو کر الحمدللہ کہو. جدید سائنسی تحقیق کے مطابق کھڑے ہو کر یا ایک سانس میں پانی پینے سے جسم میں پانی جلد جذب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گردوں پر گہرا اثر پڑتا ہے اور پورے جسم پر ورم آ جاتا ہے، خصوصاً پاؤں پر زیادہ ہوتا ہے. جدید سائنسی تحقیق کے مطابق 3 سانسوں میں پانی پینے کا عمل صحت کے لیے نہایت ہی مفید ہوتا ہے. کشش، میرا آپ سے سوال ہے کہ سائنس کے مطابق لوہا کس جگہ پر پایا جاتا ہے؟ لوہے کے بارے میں سائنس کا کہنا ہے کہ لوہا زمین میں نہیں بلکہ آسمانوں میں کہیں دور دراز تباہ ہونے والے ستاروں میں ہوتے ہیں، اور جب ستارے ٹوٹتے ہیں تو یہی پوری زمین پر بکھر جاتے ہیں. اور قرآن مجید میں اسے یوں فرمایا ہے، سورہ الحدید میں آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے لوہا اتارا جس میں زور ہے، سخت ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے، تاکہ وہ جان لے اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے. الحدید کا مطلب ہی لوہا ہوتا ہے. اس سورہ میں لوہے کا ذکر کیا گیا ہے. آج کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آسمان جو ہے وہ زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور سورج سے آنے والی جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں وہ اس سے ہمیں بچاتا ہے. تو سائنس کے حساب سے انہوں نے آسمانوں کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ مروہ آپ بتائیے. جی، سائنسداں کہتے ہیں کہ اگر آسمان نہ ہوتا تو زمین کا ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے زمین پر جتنی برف ہے سب پگھل جاتی، اور جیسا کہ آسمان زمین کے لیے کمبل جیسا کام کرتا ہے اور آسمان زمین کو سرد ہونے سے بھی بچاتا ہے، اور آسمان دن اور رات کے ٹیمپریچر کو بھی کنٹرول کرتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں سورہ انبیاء آیت نمبر 32 میں اس طرح فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ آسمان کے بارے میں سائنس نے 20 سینچری میں دریافت کی، جبکہ قرآن میں ہمیں یہی بات کم و بیش 1400 سال پہلے ہی بتا دی گئی ہے۔ پہلے کے زمانے کے لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ چاند کی روشنی خود کی ہوتی ہے، لیکن چاند کے بارے میں ہمیں صدیوں پہلے پتہ چلا ہے کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاند کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ سلویٰ، کیا آپ اس بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 ورس نمبر 61 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں تاروں کے جھنڈ رکھے اور اس میں سورج رکھا جس کی اپنی روشنی ہوتی ہے، اور رکھا چاند کو جس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی۔ قرآن نے سورج کی روشنی کو سراج وہاج کہا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دہکتا ہوا چراغ یا مشعل۔ قرآن نے چاند کو قمر کہا ہے اور چاند کی روشنی کو منیر۔ منیر کا مطلب ہوتا ہے بورون لائٹ، اور نور کا مطلب ہوتا ہے ریفلیکٹڈ لائٹ، یعنی منعکس جدا روشنی جو کسی دوسری طرف سے آ رہی ہو۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ نماز کے بارے میں آپ سب کا کیا کہنا ہے؟ نماز کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نمازی نماز میں مشغول ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ ہمارا دین اسلام نماز کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، کیونکہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اسلام کی عمارت جن 5 ستونوں پر قائم ہے، نماز اس میں شامل ہے۔ اسی وجہ سے ہر مسلمانوں پر دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کا بےحد ثواب اور اجر ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ہم نماز کے بارے میں کافی مزید باتیں تو جانتے ہی ہیں۔ اچھا، اور سائنس نماز کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ واشنگٹن میں ایک ڈاکٹر تھے جن کا کہنا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے میں سارے ملک میں نماز کو لاگو کر دوں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہنے لگے نماز کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کوئی حد نہیں۔ وہ ڈاکٹر جلد کے ماہر تھے۔ کہنے لگے اگر انسان کے جسم کو مادی نظر سے دیکھا جائے تو اس انسان کا دل پمپ کے مانند اس کا ان پٹ بھی ہے اور آؤٹ پٹ بھی۔ سارے جسم میں تازہ خون جا رہا ہوتا ہے جبکہ دوسرا واپس آ رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر انسان کھڑا یا بیٹھا ہوتا ہے تو جسم کا جو حصہ نیچے ہوتا ہے اس میں پریشر نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، اور جو حصہ اوپر ہوتا ہے اس میں پریشر نسبتاً کم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی ایسی صورت آتی ہے کہ انسان کا سر نیچے ہوتا ہے اور اس کا دل اوپر ہوتا ہے تو جو خون ہے وہ پورے سر میں اچھی طرح پہنچ جاتا ہے۔ مطلب جب انسان نماز کے سجدے کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ گویا پورے سر میں خون اچھی طرح پہنچ گیا ہے۔ جب آدمی سجدہ تھوڑا لمبا کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے گویا اس جو خون ہے اس کے چہرے کی جلد کی باریک شریانی ہے اس میں بھی خون اچھی طرح پہنچ گیا ہے۔ عام طور پر جب انسان بیٹھا، لیٹا یا کھڑا ہوتا ہے تو بیٹھنے، لیٹنے یا کھڑے ہونے سے انسان کا سر اوپر ہوتا ہے جبکہ دل نیچے ہوتا ہے۔ ایک ایسی ہی صورت ہے کہ جب انسان نماز کے سجدے میں جاتا ہے
تو اس کا دل اوپر ہوتا ہے اور اس کا سر نیچے ہوتا ہے، لہذا خون اچھی طرح سر میں پہنچ جاتا ہے۔ کشش بڑی حیرت کی بات ہے کہ دو سمندر ہیں جو آپس میں ملتے تو ہیں لیکن مکس نہیں ہو پاتے، تو اس بارے میں قرآن کا کیا کہنا ہے؟ دو سمندر کے آپس میں ملنے پر سائنس کا کہنا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دو بڑے سمندر ملتے ہیں۔ آپ کو سن کر یہ تعجب ہوگا کہ دو سمندر ضرور ملتے ہیں لیکن ان کا پانی آپس میں نہیں ملتا اور بیچ میں ایک آڑ جیسی بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک پانی کا حصہ ادھر تو دوسرے پانی کا حصہ ادھر ہوتا ہے۔ دو پانی ملنے کے باوجود آپس میں مکس نہیں ہو پاتے۔ الحمدللہ، آج آپ لوگوں کی گفتگو کرنے سے سب کو کافی معلومات ہوئی اور اچھا لگا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ سب کو اس میں سب سے اچھا کیا لگا؟ ہمیں رب رحیم کی تربیت کا انداز محبت بہت اچھا لگا۔ انشاءاللہ پھر اس طرح کی باتیں کریں گے، تب تک غور و تدبر کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔